ذمہ بے نمازی کے انجام سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ میں اس ضمن میں وقت کو دیکھتے ہوئے زیادہ نہیں، قرآن مجید کی 2 آیت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الآیہ۔ اور دوسری جگہ سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ میرے بھائیو اور دوستو، نماز ام العبادات ہے، یعنی تمام عبادتوں کا سردار اور ساری عبادتوں کا جڑ۔ اسلام لانے کے بعد ایک آدمی پر جن عبادتوں کو ادا کرنے کا حکم عائد ہوتا ہے وہ پہلی چیز نماز ہے۔ اس نماز کی اہمیت کو ایک لفظ میں یوں ادا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر فرائض کو روئے زمین پر فرشتوں کے ذریعے سے اس کے احکام بھیج کر کے نافذ کروایا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کے لیے اپنے محبوب رسول کو معراج کے ذریعے سے آسمان پر بلایا اور اپنے سامنے اس فریضے کو ودیعت کی، اور 50 وقت کی نماز کے بدلے میں 5 وقت کو باقی رکھا، لیکن ثواب کے اعتبار سے 50 وقت کی نماز پڑھنے والوں کے برابر ثواب رکھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے کہ جو شخص نماز قائم کرتا ہے وہ دین کو قائم کرتا ہے، اس کے ذریعے دین کا قیام عمل میں آتا ہے۔ وَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ گویا نماز کے قیام اور نماز پڑھنے سے ایک انسان دین کا عامر بنے گا، اس کی امید کی جا سکتی ہے، اور جس نے نماز چھوڑ دیا تو اس سے کسی قسم کی امید باقی نہیں رہ جاتی، وہ اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، انسانیت کا باغی کیوں نہ ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سارے انبیاء کرام کہ تبلیغ و نصیحت کو بیان کرنے کے بعد، ان کے تگ و دو اور کوششوں کو بیان کرنے کے بعد، جو دین کے نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے کوششیں کی، اس کے باوجود جب یہ انبیاء کرام کا مشن لوگوں کے لیے کامیاب نہیں ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اس پس منظر میں کہ فَخَلَفُ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کہ اس کے بعد کچھ نااہل لوگ آئے جنہوں نے نماز کو پامال کیا، نماز چھوڑ دیا اور دے کر کے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنے خواہشات کی اتباع کر لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان سے یہ دین نکل کے چلا گیا اور وہ کسی کام کے نہ رہے۔ اسی ضمن میں نماز اگر چھوڑ دی جائے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ تم نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو۔ شہوات کی پیروی کرنے والا خدا کے مقابلے میں شرک کرتا ہے، یہی ان کا شرک ہے کہ وہ نماز جیسے فریضے کو پامال کرتا ہے صرف شہوات کی بنیاد پر، لہذا وہ مشرک ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ترک صلاۃ ایک بہت ہی بھیانک اور انسانیت سوز عادت ہے، بلکہ دین سوز کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لہذا
اس کبیرہ گناہ سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، اور نماز جیسی بابرکت چیز جو متحد کرنے کے لیے ایک مشن بھی ہے، اس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور نماز سے غفلت ہمارے ایمان کو پامال کرنے والی چیز ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے چلیں اور آئندہ اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کو اس طرف لانے کی کوشش کریں کہ ہمارا معاشرہ نمازی ہو اور ہم خود نمازی بنیں، تاکہ ہمارے اولاد اور ہمارے بال بچے سارے نمازی ہو جائیں، جس پر ہمارے دین کی کامیابی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز سامعین و مدعوین حضرات،